اس میں بہت کمزوریاں تھیں، بہت جھول تھا، اس میں بار بار وہ سسٹم اپنی اس کمزوری کی گواہی دیتا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ۔ چنانچہ کوئی بڑا آدمی اگر کوئی جرم کرتا تھا تو وہ سزا سے بچ جاتا تھا، کوئی غریب آدمی دبا کچلا وہ جرم کرتا تھا تو اس کو دوہری سزا ملتی تھی۔ لیکن بہرحال وہاں ایک سسٹم تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ نہیں کیا کہ یہ فرما کر کہ بھئی یہ سسٹم تو جاہلیت پر مبنی ہے، میں اسے ریکگنائز نہیں کرتا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا، میں ٹوٹلی اس کو اگنور کرتا ہوں، نظر انداز کرتا ہوں، مجھ سے اس سے کیا مطلب، میرا ایمان اس پر نہیں ہے۔ یہ آپ نے بالکل نہیں کیا، بلکہ آپ نے یہ جانتے ہوئے کہ یہ سسٹم کی کئی اجزاء نا انصافی پر مبنی ہیں، آپ نے اس سسٹم کے ساتھ ڈیل کیا۔ میں اس کی بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن صرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک زبردست خلا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ وہ خلا ایک پرسنل رشتہ دار، ایک چچا کا خالی انتقال کا خلا نہیں تھا، وہ اصل میں جو ٹرائبل پولیٹیکل سسٹم تھا، جو لیگل سسٹم تھا، اس کی وجہ سے ابو طالب چونکہ سپریمو تھے، قریش کے سپریم کمانڈر تھے، آخری درجے کے لیڈر تھے، ان کی ریٹ فائنل ہوتی تھی، ان کا فیصلہ فائنل ہوتا تھا، اور لوگ اپنی آخری شکایت اگر کرنا چاہتے تھے تو ابو طالب سے ہی کرتے تھے۔ ایک بہت ٹرائبل چیف کی حیثیت تھی ان کی، اور ٹرائبل لوگ ہمیشہ اپنے چیف کی بات کو 100% فالو کرتے ہیں۔ یہ قبیلوں کی نفسیات ہوتی ہے، یہ قبائلی جو خاندان ہوتے ہیں ان کو جمہوریت کی خواہش نہیں لگتی، اگر یہ لفظ کا استعمال صحیح ہو اور اس کو لوگ برداشت کر سکیں، اس کو اپریشیٹ کر سکیں۔ ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے لیڈرشپ کو فالو کرنے کا۔ تو ابو طالب کی حیثیت تھی وہ آخری درجے کی۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد پھر آپ کو کیا پریشانی لاحق ہوئی کہ آپ طائف کا سفر کیا؟ یہ اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ قریش کے اس وقت کے لیگل ٹرائبل سسٹم کو نہ سمجھا جائے۔ قصہ یہ تھا کہ ابو طالب کی وجہ سے ایک پروٹیکشن حاصل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ کوئی کہنا چاہے تو کہہ سکتا ہے کہ ایک پولیٹیکل ایزائلم حاصل تھا، ایک سیاسی پناہ حاصل تھی، اور فزیکلی کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا محمد الرسول اللہ۔ ایک پروٹیکشن حاصل تھا، اس لیے کہ ابو طالب مستقل طور پر یہ رائے رکھتے تھے کہ بھئی میں محمد کی بات کو مان تو نہیں رہا ہوں، لیکن محمد کو ٹارچر کرنے کی اجازت بھی نہیں دے سکتا۔ ابو طالب رخصت ہوئے تو اب ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا۔ اس سسٹم کے مطابق اب قریش کے اسی رینک کے کسی بڑے لیڈر کا پروٹیکشن ان کو ملنا چاہیے۔ اب آپ نے نظر دوڑائی تو آپ نے دیکھا کہ مکے کے اندر جو ٹرائبل لیڈرز اب بچے تھے، مثلا ابو سفیان، مثلا ابو جہل، تو ان کے بارے میں آپ کو یقین تھا کہ یہ لوگ وہ پروٹیکشن فراہم نہیں کریں گے۔ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں آپ کو روز خبر ملتی تھی کہ آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کرتے تھے آپ کے ایسیسنیشن کا، آپ کے قتل کا۔ اب آپ نے سوچا کہ چونکہ طائف میں بھی قریش ہی کی قیادت ہے، یہی ٹرائب وہاں رول کر رہا ہے، اس لیے وہاں اس رینک کا لیڈر اگر کوئی مجھے پروٹیکشن دے دے گا تو وہ ایکولی ریکگنائزیبل ہوگا مکہ کے لیڈرشپ کے لیے، اور اگر انہوں نے تسلیم کر لیا تو مکہ والے مجھے فزیکلی ٹارچر نہیں کر سکتے اور میں اپنا کام جاری رکھوں گا، جیسے ابو طالب کے زندگی میں۔ ٹیلر سے لہنگا اٹھوا لو، سینڈ لو ٹو یور رشتے داروں، گھر سے۔ اس امید پر آپ گئے تھے مکہ طائف، لیکن طائف میں جو ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ آسمان کی آنکھوں نے کبھی ایسا ٹارچر دیکھا ہی نہیں تھا،
اور نہ کبھی آئندہ دیکھیں گی آسمان کی آنکھیں جیسا فزیکلی ٹارچر کیا گیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے اس وقت یہ پورا واقعہ نہیں سنانا، مجھے سنانا یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس وقت کے سسٹم کو، اگرچہ وہ جسٹ سسٹم نہیں تھا، 100% جسٹس پر مبنی نہیں تھا، لیکن آپ نے اس سسٹم کو اتنی حیثیت دی کہ آپ نے اس کو جانا، سمجھا اور اس کو ڈیل کیا، اور اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ نے انصاف حاصل کرنے کی کوشش کی. جب آپ طائف سے واپس آئے تو آپ تو بالکل جن امیدوں کے ساتھ گئے تھے وہ امیدیں چور چور ہو گئی تھیں. اب آپ مکے کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں مکے میں کیسے داخل ہوں. میں مکے کے حدود میں گیا اور پھر مجھ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے. کیا اللہ کی شان ہے. نبوت کے جو کام اللہ نے آپ سے کرائے وہ عام اسبابی طریقے پر کرائے. غور کیجئے کہ معراج کے سفر میں بلانے کے لیے تو اللہ نے ان کو براق بھیج دیا اور وہ پلک جھپکتے میں مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک پہنچ گئے اور واپس بھی آ گئے. لیکن وہی محمد الرسول اللہ ہیں، جب سفر ہجرت کر رہے ہیں مکے سے مدینے تو راستے بھی بدل رہے ہیں، غار میں چھپ بھی رہے ہیں، ایک گائیڈ بھی لے رہے ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد ہی وہ مسافت طے کر کے چھپتے چھپاتے زگ زیگ راستے سے ہوتے ہوئے آپ مدینے پہنچتے ہیں. اس سفر میں اللہ نے آپ کے لیے براق کیوں نہیں بھیجا اور پہلے سفر میں کیوں بھیجا تھا؟ سمپل سی بات ہے، پہلا سفر سفر نبوت تھا، وہ امت میں کسی اور کو نہیں کرنا تھا. اس میں تو آپ کی رفعت شان دکھانی تھی اللہ کو، آپ کا بلندی مقام دکھانی تھی، اور آپ کے اس زخمی دل پر مرہم رکھنا تھا جو طائف میں زخمی ہوا. طائف میں پیروں کے زخم تو راوی نے دیکھ لیے اور بیان کر دیے، لیکن آپ کے حساس آبگینے دل پر جو زخم لگے تھے وہ کس نے دیکھے؟ وہ اللہ نے دیکھے. اور اسی لیے اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا کہ محمد، زمین والے تمہارے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں اس کو محسوس کر کے دل کو چھوٹا مت کرو، آؤ اور دیکھو کہ آسمان والے اور آسمان والوں کی نگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے. اسی لیے معراج کا واقعہ طائف کے سفر کے فوراً بعد ہوا. اب آپ جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو آپ مکے کے دروازے پر حیران و پریشان کھڑے ہیں، رواں رواں اللہ کی طرف متوجہ ہے، مدد مانگ رہا ہے، مایوس نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہارتا، اللہ تعالیٰ سے نصرت مانگتا ہے. اچانک ایک لیڈر مکے کا، ایک بڑے سینئر رینک کا لیڈر، شریف انسان جس نے اس سے پہلے بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ شرافت کا برتاؤ کیا تھا، اور اس کے بیٹے جبیر ابن مطعم نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، وہی مطعم، وہی مکے کا پولیٹیکل سسٹم کے مطابق وہ مکے کا ایک ٹرائبل لیڈر آپ سے پوچھتا ہے کہ محمد تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی میں کیسے داخل ہوں، میں کوئی مجھے پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہے اس سسٹم کے ماتحت، اور اللہ کا مجھے حکم ہے کہ میں اسباب اختیار کروں. حفاظت تو میری اللہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو میں اب کیا کروں؟ مطعم نے کہا اچھا یہ بات ہے، آؤ میرے ساتھ، آؤ میرے ساتھ، میں ابھی ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں. اپنے چاروں بیٹوں کو پورے ہتھیاروں کے ساتھ مسلح کر کے مطعم لے کر آئے، اور اس کے بعد کہا کہ اب سوار ہو جاؤ اونٹ پر، دو ادھر اور دو ادھر اور خود آگے. یہ قافلہ چھوٹا سا ایک 5-6 اونٹوں کا چلا اور یہ سیدھے داخل ہوا مکے میں اور حرم شریف میں اندر پہنچایا. اللہ کے رسول کو کعبے کے پاس لے جا کے کھڑا کیا، اور مطعم نے اس وقت اعلان کیا میں مطعم ابن عدی محمد ابن عبداللہ کو پناہ دے چکا ہوں، اگر کسی شخص نے محمد کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھا تو میری تلوار اس کے گردن اتار دے. ابو جہل نے فوراً ٹوکا اور ابو جہل نے کہا مطعم سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. مطعم نے کہا کہ میں سوچ چکا ہوں، ابو جہل تو سوچ لے کہ تجھے اب زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، بہت ہو گیا. ہمارا عرب خاندانوں میں ہمارے ہاں یہ رواج نہیں تھا جو تم نے جس طرح ستایا ہے محمد کو، میں پروٹیکشن دیتا ہوں. میں کیوں یہ بات بتا رہا ہوں؟ میں یہ بات بتانے کے لیے بتا رہا ہوں ہمارا فرض ہے ہم جن ملکوں میں رہیں وہاں کے سسٹم کو سمجھیں
اور ہم جن ملکوں میں رہیں وہاں کے سسٹم کے ساتھ پازیٹیولی ڈیل کریں، اور پازیٹیولی ڈیل کرتے ہوئے اسی میں سے راستہ آگے بڑھائیں، اور اس قانون میں اگر کوئی خامی ہو تو اس قانون کی خامی کو دور کرانے کی بھی بہت ہی مہذب انداز سے کوشش کریں۔ اب تو ملک خود پکار کر کہنے لگا کہ قانون، یہ والا قانون بدلو، وہ والا قانون بدلو، یہ والا قانون بدلو، وہ والا قانون بدلو۔ یہ تو قدرت کا خاموش ہاتھ ہے جو انسانیت کو لے کر چل پڑا ہے اسلام کی طرف۔ آپس میں سالس بناؤ، ایک دوسرے کو فریق نہ بناؤ۔ اب جگہ جگہ فیملی کورٹس بننے لگی، کیا عام طور پر اب سستے اور جلدی انصاف کی پکار نہیں اٹھنے لگی؟ کیا فاسٹ ٹریک کورٹس کی ڈیمانڈ نہیں اٹھنے لگی؟ بہت مثبت سوچ ہو تو ہم کو چاروں طرف بہت پازیٹیو علامتیں نظر آتی ہیں۔